بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جان پائیں گے کہ عالم برزخ کیا ہے اور روحیں عالم برزخ میں کیسے رہتی ہیں، بلکہ عالم برزخ کے حوالے سے ایک یہودی عورت کا واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ جب ایک یہودی عورت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عالم برزخ کے بارے میں بتایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عالم برزخ کا انکار کیوں کیا تھا۔ ویڈیو میں آپ یہ بھی جان پائیں گے کہ انسان کے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے، یعنی عالم برزخ کی زندگی کیسی ہے، یہاں پر لوگ کیسے رہتے ہیں، لوگ یہاں پر کیا کھاتے پیتے ہیں، اور ہاں یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں دنیاوی باتوں کو کیسے یاد رکھتا ہے۔ دوستو، عالم برزخ کے بارے میں روایات میں اس طرح بتایا گیا ہے کہ عالم کہتے ہیں دنیا کو، اور ہمارے لیے یہ 4 عالم ہیں، یعنی 4 دنیا ہیں: عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ جی ہاں، یہ حقیقت میں 4 عالم ہیں، اور ہر عالم کے احکام الگ الگ ہیں، اور ہر انسان کو ان سب سے گزرنا ہے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہر ایک جگہ پر رہنے کا وقت الگ الگ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے انسانوں کے ایک دنیا سے دوسری دنیا میں جانے کے لیے الگ الگ وجوہات پیدا کیے ہیں، جیسا کہ عالم ارواح یعنی روحوں کی دنیا سے اس دنیا میں آنے تک کا ذریعہ ماں باپ ہیں، اور اس دنیا سے عالم برزخ تک جانے کا ذریعہ موت ہے، اور عالم برزخ سے عالم آخرت تک جانے کا ذریعہ سور ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ لیکن آج کا ہمارا ٹاپک صرف عالم برزخ ہے۔ میرے دوستو، برزخ کے لفظی معنی آڑ یا پردہ کے ہے۔ انسان کے موت سے لے کر میدان محشر تک کا قائم ہونے کا وقت برزخ کہلاتا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ وہ جگہ ہے جس میں موت کے بعد قیامت تک روحیں رہتی ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا۔ یعنی برزخ میں سارے انسانوں اور جنوں کو موت کے بعد رہنا ہے، اور یہ عالم برزخ ہماری دنیا سے بہت بڑا ہے۔ یعنی برزخی زندگی دنیاوی زندگی سے بہت بڑی ہے، لیکن وہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک سورہ مومنون میں فرماتا ہے، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں یہ اٹھائے جائیں گے۔ میرے دوستو، عالم برزخ میں پہنچنے کے بعد انسان کا آخرت کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، بے شک آخرت کی سب سے پہلی منزل قبر ہے۔ اگر قبر میں انسان کامیاب ہو گیا تو آگے کا راستہ بھی آسان ہو جائے گا، اور اگر اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو آگے کا راستہ بہت کٹھن ہوگا۔ بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب ایک یہودی عورت نے قبر کے عذاب کے بارے میں بتایا اور ان سے کہا کہ اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچائے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مسلمانوں کے لیے عذاب قبر کا انکار کیا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتایا کہ قبر میں عذاب مسلمانوں کو بھی ہو سکتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے انہیں بھی عذاب ہوگا، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو مان لیا۔ یہ حدیث بہت ساری کتابوں میں ملتا ہے، جس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلی بار ایک یہودی عورت نے قبر میں عذاب کے بارے میں بتایا، لیکن انہوں نے اس کو سچ نہیں مانا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یہودیوں کو جھوٹا کہا۔ بعد میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی یعنی اللہ تعالی کی طرف سے پیغام بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قبر کے عذاب کے بارے میں بتایا گیا۔ اسی دن سورج کو گرہن لگ گیا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی دن سورج گرہن کی نماز صلاۃ الکسوف پڑھائی، اور پھر خطبہ دیا، اور اس خطبہ میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو عذاب قبر کے بارے میں پوری جانکاری دی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ہمیشہ قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کرتے، اور صحابہ اکرام کو بھی اس کی دعا سکھائی، اور انہیں حکم دیا کہ وہ بھی ہر نماز کے آخر میں قبر کی عذاب سے بچنے کی دعا کیا کرے۔ بلکہ معراج کا واقعہ
نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آ چکا تھا، اور معراج میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نافرمان انسان کو عذاب دیے جانے کے کچھ منظر دکھائے گئے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ عذاب جہنم اور عذاب قبر دونوں الگ الگ حقیقتیں ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح شام اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں کی جگہ، اور اگر جہنمی ہے تو جہنم والوں کی جگہ اس کو دکھائی جاتی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ میرے دوستو، جب روح عالم برزخ میں پہنچتی ہے تو اس میں بھی دو جگہ ہیں، ایک کا نام علیین ہے جس میں نیک روحوں کو رکھا جاتا ہے، اور دوسری جگہ کا نام سجین ہے جس میں بدکار، گنہگار اور کافر روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ تمام روحیں قیامت کے دن تک یہیں پر رہیں گی، اور پھر قیامت کے دن اپنے حساب و کتاب کے بعد اپنی اصل جگہ یعنی جنت یا دوزخ میں جائیں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ انسان کی وفات کے بعد قبر میں روح کو پھر سے اسی جسم میں ڈال دیا جاتا ہے، جہاں پر دو فرشتے منکر اور نکیر سوال و جواب کریں گے۔ اگر سوالوں کے جواب صحیح رہے تو پھر آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اور اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو، اور اسے جنتی لباس پہنا دو، اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو۔ قبر میں ہی جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہاں سے اسے جنت کی ہوا اور خوشبو ملتی رہتی ہے، اور جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے اس کی قبر کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر سوالوں کے جواب صحیح نہ ہوئے تو پھر اس کے لیے قبر میں ہی جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے۔ جہنم کی گرمی اسے ہر وقت محسوس کروائی جاتی ہے، اور اس کی قبر اتنی چھوٹی ہو جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں دھس جاتی ہے۔ اور اس طرح اگر اعمال کے حساب سے نیک روح ہے تو وہ خوبصورت نورانی فرشتے روح کو علیین میں چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر اعمال برے ہوں تو دو خوفناک نکیلے دانتوں والے فرشتے برے انسان کی روح کو سجین میں ڈال دیتے ہیں۔ سجین کیونکہ بری اور بدکار روحوں کا ٹھکانہ ہے، اس لیے وہاں پہنچ کر بری روحوں پر عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ علیین میں موجود روحوں پر کوئی پابندی لاگو نہیں ہوتی، اور وہ باغ جیسی جگہ پر ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ نیک روحیں علیین میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتی بھی ہیں، جبکہ سجین برے لوگوں کی روحوں کو عذاب کا مزہ چکھاتی ہے۔ علیین میں موجود روحیں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہیں، جو وقت انہوں نے دنیا میں گزارا اس کو یاد کرتی ہیں، اور نئی آنے والی روحوں سے اپنے پیاروں کی خبر بھی لیتی ہیں کہ میرا فلاں رشتہ دار کس حال میں ہے۔ اگر نئی آنے والی روح یہ کہے کہ تمہارا فلاں رشتہ دار تو کب کا مر چکا ہے، مگر وہ ایہا علیین میں نہیں پہنچا، تو یہ نیک روح سمجھ جاتی ہے کہ اسے سجین میں بھیج دیا گیا ہوگا۔ نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار علیین میں ایسے ہی کرتے ہیں جیسے کوئی گھر سے دور اپنے گھر والوں سے ملنے کا انتظار کرتا ہے، اور علیین میں نیک لوگوں کے علاوہ انبیاء اکرام، شہداء اور صدیقین کی روحیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر باتیں کرتی ہیں، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ نیک روحیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کرتے ہیں، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد سب سے پہلے فاطمہ تم ہی مجھ سے ملو گی، اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے 4 سے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا ملی۔ میرے دوستو، یاد رہے کہ عالم برزخ میں روحیں میدان محشر قائم ہونے تک رہیں گے، یعنی قیامت کے دن تک روحوں کی ٹھہرنے کی جگہ عالم برزخ میں رہے گا، اور قیامت ہی وہ دن ہوگا جب روحوں کو ان کے جسموں میں ڈال کر دوبارہ اٹھایا جائے گا، پھر حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر وہی ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ بلکہ میرے دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس طرح روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی تھی۔ سوال کیا گیا کہ آپ جنت یا دوزخ کا چرچا کر کے نہیں روتے،
اور قبر کو دیکھ کر اس طرح روتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک قبر آخرت کے منزل میں سے پہلی منزل ہے، سو اگر اس میں کامیاب ہوا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس میں کامیاب نہ ہوا تو اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ سخت ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے کبھی کوئی منظر قبر کے عذاب سے زیادہ سخت نہیں دیکھا، بلکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ یا مکہ کے کسی باغ سے گزرے، اتنے میں دو انسانوں کی آواز سنی جن کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ ایسی معمولی باتوں پر جن سے یہ بچ سکتے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا، ان دونوں میں سے ایک پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چگلی کرتا پھرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ٹہنی منگوائی، پھر اس کے دو ٹکڑے کیے، پھر ایک ایک ٹکڑا دونوں قبروں پر رکھ دیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شاید ان دونوں کا عذاب ان کے سوکھنے تک ہلکا کر دیا جائے۔ میرے دوستو، اب آئیں ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اے میرے مولا، ہمیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما، اور جب ہم فوت ہو جائیں تو مرنے کے بعد ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اور عالم برزخ میں ہمارا ٹھکانہ نیک روحوں کے ساتھ علیین میں بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔